بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. آج تفسیر قرآن کی 10ویں نشست ہے. یہ سلسلہ جو ہے عام طور پر مغرب کے بعد ہوتا ہے جمعہ کے دن، لیکن چونکہ آج ایک سفر ہے تو اس لیے مشورے سے یہ طے ہوا تھا کہ فجر کے بعد اس کو پورا کر دیا جائے، تو بہت کم وقت لے کر انشاءاللہ بات کو مکمل کیا جائے گا. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام کے کچھ حصے کو سمجھ سکیں. اس سے پہلے جمعے میں ہم نے سورۃ العصر کی پہلی قسط بیان کی تھی. یہ سورۃ العصر کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اسی سورت کی تفسیر کا دوسرا پہلو ہے جس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں. انشاءاللہ اس کو مکمل کی جائیں گی. اس سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، یا اگر یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وقت کی قسم کھا رہا ہوں، اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، اور اگر اس نقصان سے وہ بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس دنیا میں 4 کام کرنے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا ہے. وہ 4 کام کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، نمبر 1، یعنی جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اور تیسرا ہے وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کی، حق بات کا مشورہ دیا، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے صبر کرنے کے تعلق سے سمجھایا بجھایا. یہ 4 ایسے کام ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 4 کاموں کو کر لے تو وہ جو اس کا خسارہ ہو رہا تھا وہ خسارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا، لیکن اس کی تفصیل یہاں پر یہ ہے کہ ہم عام طور پر ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں ہم اپنے سے متعلق جو کام ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے. ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ درست ہو کہ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے خدا ہیں، ہم کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے رسول ہیں، اور وہ جو بھی کہتے ہیں وہ حق بات کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، اور قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد لازوال ایک زندگی ہے، اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں یا جنت کے بارے میں بتایا ہے سب پر یقین رکھنا، یعنی ایک درست عقیدہ رکھنا، اور جو بھی کام وہ کرے اس کام کو اسی عقیدے کے ساتھ کرنا، یہ ایمان کی شرائط میں ہے. تو یہ کام تو ہم لوگ کر لیتے ہیں. اور دوسرا کام یہ ہے وعملوا الصالحات، کہ ہم اچھے کام بھی کر گزرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری نماز شریعت کے مطابق ہو، ہم جو زکوٰۃ دیں وہ شریعت کے مطابق دیں، کوئی معاملہ اگر کسی سے کریں تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث میں جیسا بتایا گیا ہے اس طریقے سے کریں. ماں باپ کی خدمت ہے، بھائی بہنوں پر شفقت ہے، بڑوں کی عزت ہے، یہ تمام چیزیں تو ہم کر گزرتے ہیں. لیکن
شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دو کام تو ایسے ہیں جو ہماری اپنی زندگی کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ آدمی کا عقیدہ درست، یہ اس کی اپنی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے اعمال صالحہ ہوں، یہ اس کی اپنی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن دو ایسے کام ہیں جو دوسروں کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ یہ شریعت نے بہت اہم پہلو ہم کو بتایا ہے قرآن نے، اور خاص طور پر اس صورت نے، کہ آپ اپنے کام تو کر لیتے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم تو بہت اچھے نمازی ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج ادا کر دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور لوگوں کی غریبوں کی مدد بھی کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، نجات ہو جائے گی آخرت میں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہم انتہائی غلطی میں ہیں، ہم انتہائی نقصان میں ہیں اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خود یہ سمجھ لو کہ ہمارے اپنے عمل سے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہم سب غلطی میں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے تعلق سے سوچنا بھی یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک ایسی قوم ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی، ان کی ایک شریعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، دیگر بہت ساری قوموں کی شریعت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یہ فرمایا کہ تم ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہی آپ کو بنایا گیا ہے، یعنی خود اپنے فائدے کے لیے نہیں، آپ کو اس لیے خیر امت کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کے ساتھ دوسروں کے تعلق سے خیر خواہی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ہم دوسروں کو حق بات کی تلقین کریں۔ اب یہ جو حق بات کی تلقین کرنا ہے، یہ حق بات جو بتانا ہے وہ دو طریقے کا ہے۔ ایک ہے فرض عین، یعنی ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، اور ایک ہے فرض کفایہ کہ ضروری نہیں ہے، اگر ہلکا پھلکا ایسے ہی ادا کر لیا تو کافی ہو جائے گا۔ فرض عین کس کے اوپر ہے؟ فرض عین اس شخص کے اوپر ہے کہ جو کسی چیز کا ذمہ دار ہو۔ مثال کے طور پر گھر کا ایک ذمہ دار ہے، خاندان کا ایک ذمہ دار ہے، جس کی اس کے اوپر پکڑ ہے اور پہنچ ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر حق بات کو پہنچانا اور صحیح بات بتلانا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کا ایک بڑا ہے اور گھر کے جو بچے ہیں وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو پیار سے ہو، محبت سے ہو، سمجھا بجھا کر ہو، اور اگر پیار سے نہ مانے تو غصہ گرمی کر ہو، زبردستی کر ہو، صحیح راستے پر لانا یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ فرض ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے سوال بھی ہوگا۔ یہ تھا فرض عین۔ اور ایک ہے فرض کفایہ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے عام طور پر سمجھا دیا لوگوں کو، مسجد میں بات بتا دی، بیان میں بتا دیا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کوئی حق بات بتا دی، جلسے جلوس میں کوئی بات بتا دی، پروگراموں میں بتا دی، اب لوگ عمل کرنا ہے کریں، نہ کرنا ہے نہ کریں، وہ ان کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ وہاں پر ہماری پکڑ نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ صرف 2 حدیثیں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں ایک حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتلایا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا عمل، ہم خود عمل کر لیں تو نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دوسرے عمل کریں یا نہ کریں ہمیں اس سے کیا مطلب۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ فرشتے کو یہ وحی بھیجی
کہ جائیے آپ جو ہے فلاں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جائیے آپ فلاں علاقے کو پلٹ دیجئے۔ فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں علاقے کے لوگ بڑی سرکشی کر رہے ہیں اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، جاؤ تم ان کو پلٹ دو، جا کر اس پورے علاقے کو پلٹ دو، فساد وہاں پر زلزلے کی شکل ہو یا کوئی بھی شکل ہو، پلٹ دو جا کر۔ فرشتے اللہ کے حکم کو تو مانتے ہی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے میرے مالک، آپ نے حکم تو دے دیا ہے، میں تو کروں گا اس حکم کو، لیکن اس گاؤں میں، اس قریے میں ایک ایسا بھی آدمی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب اگر میں اس قریے کو پلٹتا ہوں تو اس میں تو وہ بیچارہ نیک آدمی بھی مارا جائے گا، اس کا بھی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، جاؤ پلٹ دو جا کر، اس آدمی کے اوپر بھی پلٹو جو ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی غلط کام نہیں کرتا تھا، میری نافرمانی نہیں کیا، اور پورے قریے والوں کے اوپر بھی، گاؤں والوں کے اوپر بھی پلٹ دو۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی کہ لِأَنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَعَمَّرْ لِي سَاعَةً قَطُّ، کہ جو اس کے اڑوس پڑوس میں، اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں جو لوگ نافرمانی کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی بل ہی نہیں آتا تھا، کبھی یہ یہی نہیں سوچتا تھا کہ جو ہے یہ لوگ بھی غلط راستے پر ہیں، ان کو بھی سدھارنا چاہیے، ان کو بھی سمجھانا چاہیے، اس تعلق سے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ خود تو بہت بڑا بزرگ اور بہت بڑے اچھے کام کرتا رہا، لیکن دوسروں کے تعلق سے سوچا ہی نہیں۔ تو یہ جو وعید آئی ہے اور یہ جو حدیث ہے ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے تعلق سے بھی سوچنا ہے۔ اور دوسری قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا مشورہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے گھر بار میں، ہمارے محلوں میں، خاندانوں میں بچے ہمارے جو ہوتے ہیں، جو ہمارے انڈر میں رہتے ہیں، وہ اگر غلط راستے پر جا رہے ہیں تو اگر ان سے کہا جائے کہ صاحب آپ جو ہے بچے کو کیوں نہیں سدھارتے، بچے کو سمجھائیے، تو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا ہے کہ بھائی سمجھا تو دیا تھا لیکن مانتا ہی نہیں بات، یہی ہم اتنا کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ ہم نے سمجھا دیا تھا، بات نہیں مانتا ہے۔ حالانکہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سمجھا دینا اور بات نہیں ماننا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے کہ آگ سے بچاؤ، یہ سوچ لیجئے کہ ایک بہت بڑی آگ ہو اور وہ جھلس رہی ہو اور اس آگ کی طرف ہمارا بچہ آگے بڑھ رہا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ خالی سمجھا دیں گے کہ بیٹے وہاں پر آگ ہے اور جانا نہیں ہے آپ کو، یہی کام کریں گے؟ یا پھر ایک دم جائیں گے اور اس کو جو ہے کھینچیں گے اپنی طرف اور سینے سے لگائیں گے اور پوری دنیا اٹھا لیں گے اس کو کہ بھئی سامنے تو آگ جل رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا ہمارے اہل خانہ یا ہمارے تعلقات میں جن پر ہمارا زور چلتا ہے اگر وہ غلط راستے کی طرف ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے بچانا ہے، کوشش کرنا ہے جیسے ہم آگ سے بچاتے ہیں، دنیاوی آگ سے بچاتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں اور یہ اس صورت کی تفسیر تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم لوگوں کو حق بات کا مشورہ بھی دیں اور حق بات کا مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ صبر کا بھی مشورہ دیں، اور یہی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر یہ چار کام ہم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں خسارے سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔